الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر قال كانت أموال بني النذير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على آله نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراء عدة فی سبیل اللہ متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت عمر سے، فرماتے ہیں کہ بنی نذیر کے مال ان میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیء فرمائے، جن پر مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر رہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو 1 سال کا خرچہ دے دیتے تھے، پھر جو باقی بچتا اسے اللہ کی راہ میں ہتھیاروں جانوروں میں خرچ کرتے تھے۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ مال فیء جو ہے وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، آپ کی ملکیت ہے۔ ویسے تو ہر چیز ہی آپ کی ملکیت ہے نا، لیکن یہ مال فیء جو ہے یہ خاص ہے کہ اس میں بٹوارہ نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، مجاہدین کا حصہ نہیں ہے۔ مال فیء وہ ہوتا ہے جو کفار کے ساتھ بغیر جنگ کے کافروں کا مال مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، اور مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو کافروں سے جنگ کر کے چھینا جائے پھر وہ مال آئے، وہ مال غنیمت ہے۔ اس میں سے پہلے خمس 5واں حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، باقی 4 حصے جو مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن مال فیء سارے کا سارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو یہاں بنی نذیر جو جلا وطن کیے گئے تھے مدینہ طیبہ سے، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تھی، تو ان کے متروکہ یعنی ترک کیے ہوئے چھوڑے ہوئے مالوں کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے، تو وہ اس طرح خرچ کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کا سال بھر کا خرچہ نکالا، یعنی جب بھی کوئی مال فیء آتا تو خرچہ نکالا، سب سے پہلے 1 سال کے لیے اپنے گھر والوں کا خرچہ نکالا، پھر جو باقی مال بچتا تھا وہ مجاہدین پر خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ اس بات کا دھیان ہے کہ جو حدیث پاک ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 ماہ تک آگ نہ جلتی تھی، یا یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دن متواتر مسلسل یعنی شکم بھر کے کھانا نہ ملاحظہ فرمایا۔ تو یہ واقعات عزیزان گرامی قدر بنی نذیر کے مال حاصل کرنے کے بعد کے ہیں، اس سے پہلے کے ہیں۔ مال جب آیا بنی نذیر کا تو اس کے بعد ایسے واقعات نہیں ہوئے، کیونکہ اس وقت فتوحات بہت شروع ہو گئی تھیں اور مال فیء بہت آتا تھا، کافر مسلمانوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، تو بہت جنگیں بھی ہوئیں تو اس میں بھی مال غنیمت آیا۔ تو یہاں مال فیء کی چونکہ بات ہو رہی ہے، تو بنی نذیر کو جلا وطن کرنے سے پہلے کے یہ واقعات ہیں کہ 2 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر جو ہے شکم بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 ماہ تک چولہا نہ جلتا تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں، تو رب تعالیٰ نے پھر بنی نذیر کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر بہت ساری فتوحات نے وسعت دے دی۔ پھر اس زمانہ میں جو
فقر و فاقہ کی نوبت پہلے آتی تھی، پھر اس کے بعد نہ آئی، اتنی زیادہ یعنی نہ آئی، اور اگر آئی بھی تو اس کی وجہ ازواج مطہرات کا زیادہ صدقہ خیرات کرنا تھا، کہ یہ حضرات فقراء پر بہت زیادہ خرچ فرما دیتے تھے۔ سال بھر کا مال فی سے خرچہ جو ملتا تھا، وہ سال بھر کا خرچہ ابھی ہوتا تھا تو سال ختم نہیں ہوتا تھا، تو وہ پہلی فقراء پر جو ہے اس کا صدقہ کر دیا جاتا، خیرات کر دیا جاتا، پھر جو نوبت ہے وہ فاقہ کی آ جاتی۔ ظاہری بات ہے کہ سال کا مال وقت سے پہلے ختم ہو گیا تھا۔ نیز اس سال میں پھر خرچہ میں کچھ جو کھجوریں ہوتی تھیں، سال انہی سے پھر نکالا جاتا تھا، کیونکہ اس خرچے میں کھجوریں بھی شامل ہوتی تھیں۔ اور جو حدیث شریف میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے مگر مسلسل 2 دن تک گندم کی روٹی شکم پر ہو کر نہ تناول فرمائی، اس کا مطلب یہی ہے کہ کھانا کبھی روٹی کبھی کھجوریں تھا، کبھی روٹی کھا لی کبھی کھجوریں تھا، 2 دن کھجوریں کھا لی روٹی نہ کھائی۔ تو یہ ساری سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو یہاں مرقات نے فرمایا کہ چونکہ اس زمانہ میں جو ہے مجاہدین کا زور شور تھا، ان پر خرچ کیا کرتے تھے، تو آج بھی اسلامک کنٹریز میں جو مال فی ہوتا ہے، کفار کے ممالک میں یا ہمارے ملک میں جب وہ جنگ کے لیے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ جو مال ہم بغیر جنگ کے ان کا مال حاصل کرتے ہیں، وہ مال فی جو ہے ملک کی تعمیر نو پر، تعمیر پر، پلوں پر، سڑکوں پر، سراؤں پر، ہسپتالوں پر اس طرح خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی ملکی ملت یا جو بھی ملک پر خرچ کیا جائے، تعمیر پہ خرچ کیا جائے، فائدے کے لیے خرچ کیا جائے، جس میں مساجد ہیں، پھر علماء خیر ہیں وہ جو صحیح دل جوئی سے دینی تعلیم دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہیں جیسے محکمہ اوقاف ہے، تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، جو قرآن مجید نے کہا للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ فقیر جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو زمین میں سارا وقت ہی لگا دیتے ہیں، تو ان کے پاس روزی کمانے کا وقت نہیں ہوتا، وہ سے گرے رہتے ہیں اللہ کے راستوں میں، اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، وہ اب دیکھنے میں ویسے کم ہی آتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کی آیت تو ہیں لیکن کم ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں۔ اب وہ کہاں صحابہ کا دور ہے، بس اس طرح ہی ہے، روٹی روزی کی چکر چل رہا ہے، دین فروشی کا چکر چل رہا ہے، اللہ میں معاف فرمائے۔ تو اس طرح اس مال فی سے جو ہے وہ ملکی معاملات میں مال خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ قومی خزانہ ہوتا ہے، بیت المال جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو خود ہی جینا جپٹی ہے، جو جس کے ہاتھ آیا وہ اٹھا کر لے گیا اور اپنا کام کیا، جب پتہ چلا تو پھر مصیبت ڈلتی ہے انہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔